دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ سمجھانے کی، کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن معجزانہ طور پہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پہ 3 کائنات کے اندر 3 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھے کہ چند گھنٹے کا بچہ کہ جس نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے، 3 ایسے بچے ہیں جو چند دن کے ہیں، چند ماہ کے ہیں، یا چند گھنٹے کے وہ بچے کہ جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ ان میں سے ایک وہ بچہ کہ جس کا تعلق قبل از اسلام بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل میں یعنی اسلام سے پہلے جو مذاہب یہودیت، عیسائیت، کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو کئی مہینوں کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر لیا کرتے تھے، الگ تھلگ ہو کے لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی، ایک راہب جس کا نام جریج ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس میں بڑا سبق بھی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کا ولی، یہ راہب دن رات عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرتے ہوئے بوری بستر لیتا ہے اور اپنے گھر سے دور جنگلات کی طرف نکل کے، شہر سے نکل کے اپنی ایک جھونپڑی بناتا ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، دن بھر کے روزے رکھتا ہے، سارا دن اللہ کی عبادت میں اور ساری رات قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر اس کے دن رات گزر رہے کہ ایک دن اس کی بوڑھی ماں کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں، اپنے گھر کے معاملات اپنے بیٹے کے سامنے پیش کروں، اپنے بیٹے کے سامنے اپنے گھر کے معاملات رکھوں، اپنے بیٹے کا دیدار کر کے آؤں، اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ ماں بیٹے کو ملنے کے لیے نکلتی ہے اور صحرا کا اور گرم دوپہر کا سفر کرتی وہ ماں اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کس حالت میں ہے؟ نماز کی حالت میں ہے، نماز کے اندر مصروف ہے، نفلی عبادت، نفلی نماز کے اندر لمبے قیام کی حالت میں کھڑا ہے۔ ماں کی آواز دیتی ہے، بیٹا جریج، تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، تیری ماں تیرا دیدار کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب یہ اللہ کا ولی، یہ راہب نماز کے اندر سوچتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا اگر ماں کی بات سننے کے لیے سلام پھیر دوں۔ اللہ ماں سے بات تو پھر ہو جائے گی، لیکن تیرے ساتھ میرا رشتہ، میرا رابطہ، میرا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کی آواز آ جائے، ماں باپ کا حکم آ جائے تو پھر نفلی عبادت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ کی بات کو سنا جائے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ فرض کے علاوہ نفلی عبادت میں ماں باپ کا اگر حکم ہو تو ہم نماز تک کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، ماں آوازیں دے کے چلی جاتی ہے، کہتا ہے کہ سلام پھیروں گا، نماز ختم کروں گا تو ماں کی بات سن لوں گا۔ ماں پھر کئی دن کے بعد سفر کرتی تھکتی اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے، کئی دن کا سفر کر کے پھر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، آ کے بیٹے کو آواز دیتی ہے، بیٹے کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، بیٹا جریج تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، تجھ سے کچھ معاملات ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہے، تجھے کچھ بتانے کے لیے آئی ہے، تیرا حال پوچھنے کے لیے آئی ہے، تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ یہ بیٹا پھر نماز کی حالت میں لمبے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، سوچتا ہے یا اللہ تیری نماز مکمل کر لو، تیرے ساتھ میرا تعلق جڑا رہے، ماں کے ساتھ پھر میری بات ہو جائے گی، پھر معاملات ہو جائیں گے، ماں کا دیدار پھر کر لوں گا، ماں سے معاملات پھر ڈسکس کر لوں گا۔ اللہ تیرے ساتھ میرا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔
ماں چلی جاتی ہے آوازیں دے دے کے انتظار کر کر کے، لیکن یہ بیٹا، یہ وقت کا ولی، یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب سے تعلق ٹوٹے گا تو میری ولایت ختم ہو جائے گی، میرے رب کے ساتھ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا ولی اس کے ماں باپ ہیں جو دروازے پہ اس کو آوازیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں تیسری دفعہ پھر آتی ہے، لیکن بیٹا پھر نماز کے اندر مصروف ہے۔ ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، جا جا، تیری ماں تجھے 3 دفعہ ملنے کے لیے آئی اور تیرے پاس وقت ہی نہیں اپنی ماں کو ملنے کے لیے۔ اللہ تجھے اس وقت موت ہی نہ دے جب تک تو کسی زانیہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کی عدالت میں پہنچ کے اور قبول ہو جاتے ہیں۔ کئی دن گزرے کہ اسی علاقے میں ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر شادی کے۔ اس کے گھر والے اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتی ہے یہ بچہ اس نے آسان سمجھا کہ اس جو دور سے یہاں جھونپڑی بنا کے عبادت میں مصروف ہے، اس پر الزام لگا دیتی ہوں اور جان چھوٹ جائے گی۔ اس پر الزام لگاتی ہے۔ اس نے اپنے اصل جو اس کا عاشق ہے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ کسی اور کا نام لے لیا، اس اللہ کے ولی جریج کا نام لے لیتی ہے۔ دیکھنا ماں کی بد دعا کیسے قبول ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ لوگ آئے، لوگوں نے اس کو مارا، پیٹا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کی جھونپڑی تک کو ڈھا دیا، تباہ کر دیا۔ لوگ مار مار کے جب تھک جاتے ہیں، اللہ کا ولی کہتا ہے اللہ کے بندو اب میری بھی سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ کہا اس بچے کو بلاؤ، اس بچے کو میرے سامنے پیش کرو، جو بچہ جس کا الزام ہے کہ اس کا باپ میں ہوں بغیر شادی کے۔ یہ اللہ کا ولی وضو کرتا ہے، اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ اے بیٹے، اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے بول کے بتا تیرا اصل باپ کون ہے۔ وہ ماں کی گود کے اندر چند گھنٹے کا بچہ بول کے کہتا ہے میرا باپ یہ وقت کا ولی جریج نہیں بلکہ فلاں فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ لوگ شرمندہ ہوئے کہ یہ کتنی پہنچی ہستی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے۔ اس نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو بچہ بول کے کہتا ہے کہ اس پہ الزام ہے، یہ باپ نہیں میرا۔ لوگ شرمندہ ہوئے، نظروں کو جھکا لیتے ہیں، کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی جھونپڑی کو اس سے بہتر حالت میں بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اس چیز کی ضرورت نہیں، دراصل اس میں آپ کا قصور نہیں بلکہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ تھے جو میری ماں غصے کی حالت میں مجھے کہہ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے، یہ کتنا بڑا درس ہے۔ ایک اللہ کا ولی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے، لیکن ماں کی بات نہ سنی، ماں کی آواز نہ سنی، تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادتوں کی پرواہ نہیں کی، اور یہاں دن رات والدین کی نافرمانیاں ہوں اور پھر بھی بندہ سمجھے کہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، میں دنیا میں بھی بڑی سکون کی زندگی گزاروں اور آخرت میں بھی جنتوں کا مالک بن جاؤں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑا سمجھنے کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔